بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: موتوا قبل أن تموتوا وحاسبوا قبل أن تحاسبوا، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قابل قدر ایمانی بھائیوں بزرگوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن مقدس کی حکایت تلاوت کی اور ایک حدیث پڑھی. آج کا ہمارا عنوان مرنے سے پہلے موت کی تیاری کیجیے. اللہ کے نبی علیہ السلام اس حدیث کے اندر ارشاد فرماتے ہیں: موتوا قبل ان تموتوا وحاسبوا قبل ان تحاسبوا. ترجمہ یہ ہے کہ مرنے سے پہلے مرو، اور قیامت کے روز جو حساب و کتاب ہونا ہے اس سے پہلے اپنا حساب اور اپنا جائزہ. موت ایک یقینی چیز ہے کہ وہ ہر بندے کو آئے گی، ہر جاندار کو آئے گی. اس دنیا کے اندر رہنے والے انسانوں نے کہنے کو تو نعوذ باللہ اللہ تبارک و تعالی کا انکار کر دیا، نبیوں کا بھی انکار کیا، رسولوں کا بھی انکار کر دیا، سورج اور چاند اور ستاروں کا بھی انکار کر دیا. ہر چیز کا انکار کر دیا، لیکن کوئی انسان اس بات کا انکار نہ کر سکا کہ موت بھی کوئی چیز ہے اور وہ آئے. موت کا انکار کسی نے نہیں. ہر بندے اور بندی کو یہ معلوم ہے، چاہے وہ کتنا ہی بڑا دہریہ ہو، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو، چاہے وہ کسی بھی مذہب کو فالو کرنے اور ماننے والا ہو، کوئی بھی مذہب کا انسان
اس بات کا انکار نہیں کر سکا کہ اس کو موت نہیں آئے گی۔ موت ہر بندے کو آئے گی، ہر بندی اور ہر جاندار کو آئے گی۔ ہر شخص یہ بات مانتا بھی ہے اور جانتا بھی ہے کہ جو شخص اس دنیا کے اندر آیا ہے وہ ایک نہ ایک دن ضرور موت کے منہ میں جائے گا، اور اس بات پر بھی سب کا اتفاق ہے، سب کا اتحاد ہے کہ موت کا کوئی وقت مقرر نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ابھی موت آ جائے، ہو سکتا ہے 1 گھنٹہ، 1 دن کے بعد، 1 ہفتے کے بعد، 1 مہینے کے بعد یا 1 سال کے بعد موت آ جائے، کچھ پتہ نہیں۔ آج سائنس کی تحقیقات معلوم ہوتا ہے کہ سائنس نے کہاں تک تحقیق کی ہے، ایک بام عروج تک پہنچ گئی اس کی تحقیق، لیکن سائنس یہ نہیں بتا سکی کہ کون سا انسان کب مرے گا، کون سا انسان کب مرے گا۔ موت سے پہلے مرنے کا مطلب کیا ہے؟ لہذا یہ یقینی بات ہے کہ موت ضرور آئے گی، یہ بات بھی یقینی ہے کہ موت کا وقت متعین نہیں، موت کا وقت متعین نہیں کہ کل کو آئے گی، پرسوں کو آئے گی یا ترسوں کو آئے گی، ابھی آئے گی، کس حالت میں آئے گی کسی کو یہ معلوم نہیں۔ اب اگر انسان غفلت کی حالت میں اپنی زندگی گزارتا ہے، دنیا کے اندر اپنی زندگی گزارتا چلا جاتا ہے، تو وہاں پہنچ کر خدا جانے کیا حالات پیش آئیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہاں پہنچ کر اللہ کے غضب اور اس کے عذاب کا سامنا کرنا پڑے۔ اس لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اس حقیقی موت کے غضب اور اس کے عذاب کا سامنا کرنا پڑے، اس لیے آپ نے فرمایا اس حقیقی موت کے آنے سے پہلے جو حقیقی موت ہے اس سے پہلے مرو۔ اب کس طرح مرو؟ موت سے پہلے مرنے کا کیا مطلب ہے، کیا مطلب بیان کیا ہے؟ علماء نے اس حدیث کا کیا مطلب کیا ہے؟ علماء اکرام نے اس کے 2 مطلب بیان کیے۔ ایک مطلب یہ ہے کہ حقیقی موت کے آنے سے پہلے تم اپنی نفسانی خواہشات جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے معارض اور مقابل ہیں اور تمہارے دل میں گناہ کرنے کے اور ناجائز کام کرنے کے اور اللہ تعالیٰ کی معصیت اور نافرمانی کرنے کے جو داعیے اور تقاضے دل میں پیدا ہوتے رہتے ہیں ان کو کچل دو اور پناہ کر، ان کو ختم کر دو، ان کو بالکل پامال اور مار دو۔ دوسرا مطلب علماء نے یہ بتایا کہ مرنے سے پہلے مرنے کا دھیان کرو۔ کبھی کبھی یہ سوچا کرو کہ ایک دن مجھے اس دنیا سے جانا ہے، ایک دن مجھے اس دنیا سے جانا ہے، اور اس دنیا سے خالی ہاتھ جاؤں گا، نہ پیسے ساتھ جائیں گے، نہ اولاد ساتھ جائے گی، نہ مال ساتھ جائے گا، نہ جائیداد ساتھ جائے گی، نہ کوئی کوٹھی بنگلہ ساتھ جائیں گے، نہ دوست و احباب ساتھ جائیں گے، بلکہ اکیلا خالی ہاتھ اس دنیا سے میں جاؤں گا۔ اس کو ذرا سوچا کرو۔ واقعہ یہ ہے کہ اس دنیا میں ہم سے جو ظلم، نافرمانی اور جرائم اور گناہ ہوتے ہیں ان کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ انسان نے اپنی موت کو بلا دیا۔ جب تک جسم میں صحت اور قوت ہوتی ہے اور یہ ہاتھ پاؤں چل رہے ہوتے ہیں اور زمین و آسمان کے قلابے ہم ملاتے رہتے ہیں، اس وقت تکبر بھی کرتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں ہم چو ما دیگر نیست، یعنی ہم سے بڑا کوئی نہیں۔ یہی تو تکبر ہے، یہی تو انسان کو لے ڈوبے گا
کہ اس کے اعمال کے ہونے کے باوجود، اس کے پاس میں نیکیوں کے انبار ہونے کے باوجود، نیکیوں کا ڈھیر ہونے کے باوجود وہ انسان کے اعمال کوئی حیثیت اور کوئی طاقت نہ رکھیں گے. کیوں؟ اس کو تکبر، جب بڑائی دل میں آ جاتی ہے، جب تکبر دل میں آ جاتا ہے تو وہ یہ سوچتے ہیں اب مجھ سے زیادہ نیک کام کرنے والا اور مجھ سے اچھی نماز پڑھنے والا، مجھ سے زیادہ 5 وقتہ نماز کی پابندی کرنے والا کوئی انسان نہیں، بس میں ہی ہوں. تکبر مال کا ہو، تکبر پیسے کا ہو، تکبر جائیداد کا ہو، تکبر مکان اور دولت کا ہو، بنگلوں کا ہو، گاڑیوں کا ہو، کوئی بھی تکبر ہو، یاد رکھیے وہ تکبر ہمیں نقصان پہنچائے. تو انسان کے اندر جب تک صحت اور قوت ہوتی ہے، طاقت ہوتی ہے، جوانی ہوتی ہے، جوانی کی حالت میں یہ سب انسان کرتا ہے. اپنے ہاتھوں سے اپنے پیاروں کو مٹی دے کر آتا ہے، اپنے پیاروں کا جنازہ اٹھاتا ہے، اپنے ہاتھوں سے جنازہ اٹھاتا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ سوچتا ہے کہ موت کا واقعہ اس کے ساتھ پیش آیا ہے، سامنے والا جو ہے یہ جو مرا ہے بس اس کے ساتھ موت کا واقعہ پیش آیا ہے، میرے اور آپ کے ساتھ پیش آنے والا نہیں. یہی تو سوچ خراب، میرے ساتھ پیش نہیں آیا. اسی طرح غفلت کے عالم میں ہم زندگی گزارتے چلے جاتے ہیں اور موت کی تیاری نہیں کرتے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک حدیث کے اندر ارشاد فرماتے ہیں 2 عظیم نعمتیں اور ان سے انسان کتنی غفلت کے اندر اپنی زندگی گزارتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ. یعنی اللہ تعالیٰ کی 2 نعمتیں ایسی ہیں جن کی طرف سے بہت سے انسان دھوکے میں پڑے ہیں. ایک صحت کی نعمت ہے اور ایک فراغت کی نعمت ہے. یعنی جب تک صحت کی نعمت حاصل ہے اس وقت تک اس دھوکے میں انسان پڑا رہتا ہے کہ صحت کی نعمت ہمیشہ باقی رہے گی، میری جوانی ہمیشہ باقی رہے گی، میری تندرستی ہمیشہ باقی رہے گی. اور صحت کی حالت میں اچھے اور نیک کاموں کو ٹالتا رہتا ہے کہ چلو یہ کام کل کریں گے، کل نہیں تو پرسوں کر لیں گے، اگر پرسوں نہیں کیا تو ترسوں کر لیں گے. لیکن ایک زمانہ ایسا بھی آتا ہے، ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ صحت کا وقت گزر جاتا ہے. جو تندرستی دی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب وہ ختم ہو جاتی ہے. دوسری نعمت ہے فراغت، یعنی اس وقت اچھے کام کرنے کی. آج ہمارے پاس میں فارغ اوقات ہیں، اس وقت اچھے کام کرنے کی طاقت وقت ملتا ہے، لیکن انسان اچھے کام کو یہ سوچ کر ڈال دیتا ہے کہ ابھی تو وقت ہے بعد میں کر لیں گے، ابھی تو وقت ہے بعد میں کر لیں گے، ابھی تو جوانی ہے. اور وہ اس جوانی کے عالم میں بڑے بڑے پہاڑ ڈھو سکتا ہے، بڑی بڑی مشقتیں اٹھا سکتا ہے. اگر چاہے تو جوانی کے عالم میں خوب عبادت کر سکتا ہے، ریاضتیں اور مجاہدات کر سکتا ہے، خدمت خلق کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے نیک اعمال کر سکتا ہے، نیکیوں کے ڈھیر لگا سکتا ہے خدمت خلق کرنے کے بعد میں. لیکن دماغ میں یہ بات اس کے بیٹھی رہتی ہے، دماغ میں یہ بات اس کے چلتی رہتی ہے کہ ابھی تو میں جوان ہوں، ذرا زندگی کا مزہ لے لوں. عبادت کرنے اور نیک کام کرنے کے لیے ابھی بہت عمر پڑی ہے، ابھی میری عمر کیا ہے 17 سال 15 سال 20 سال 40 سال 35 سال، ابھی تو یہ سوچ رہا ہے کہ میری عمر بہت ہے. لیکن میرے بھائیو بزرگوں دوستو، اللہ کے نبی علیہ السلام بیان فرمائے ہیں موتو قبل ان تموتو، مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری جو بندہ کر لیتا ہے وہ کامیاب اور کامران ہو جاتا ہے. آج ہمارا حال کچھ ایسا ہی ہے، ہم زندگی گزارتے ہیں
दुनिया के एतबार से ये सोचते हैं सब कुछ हमारा दुनिया के अंदर है। जब तक हम दुनिया के अंदर हैं, याद रखिएगा दुनिया के कामों को हमें करना होगा। दुनिया के एतबार से हमें इम्तिहान में पास होने के बाद में, अच्छा प्रैक्टिकल करने के बाद में, अच्छे नंबरात हासिल करने के बाद में इस दुनिया से जाना होगा। और वो एक दिन मुकर्रर है अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से, लेकिन ये मालूम नहीं है कि वो मुकर्रर वक्त कब आएगा, उसका कब वक्त है। ये अल्लाह तबारक व तआला ने बता दिया, कुरान करीम के हवाले से भी बता दिया, अहदीस में भी बता दिया कि मौत का कोई वक्त मुकर्रर नहीं, कब आ जाए, किस जगह आ जाए, कहां पर आ जाए, किस हालत में आ जाए। आज हमने सब कुछ ये सोच लिया कि दुनिया के अंदर है सब कुछ हमारा। हम तो ऐसी फिक्र के अंदाज में जिंदगी गुजारते हैं कि माल की हमें फिक्र है, दौलत की हमें फिक्र है, बच्चों की हमें फिक्र है, सबकी फिक्र है। लेकिन अगर फिक्र नहीं है, जिस जगह हमें हमेशा हमेशा रहना है, जिस जिंदगी को हमें हमेशा गुजारना है, जो जिंदगी खत्म होने वाली नहीं है, मरने के बाद में मेरे भाइयों जो जिंदगी आएगी वो हमेशा हमेशा रहेगी। और एक वो जिंदगी है जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने हमें इम्तिहान के लिए भेजा था कि जाओ बंदो तुम चले जाओ, और तुमको अच्छे नंबरात हासिल करने के बाद में एक वक्त आएगा, मेरे फरिश्ते आ जाएंगे मौत के और तुम्हारी रूह कब्ज करके मेरे पास लेकर आ जाएंगे। लेकिन कभी हमने ये गौर नहीं किया, ये नहीं सोचा। आज हम दुनिया का कोई काम करते हैं, दुनिया के अंदर कोई सफर करते हैं, दुनिया के अंदर कोई शादी ब्याह की तैयारी करते हैं, तो महीनों से उसकी तैयारियां शुरू कर देते हैं, महीनों से सफर की तैयारियां शुरू हो रही हैं और वहां के इंतजाम शुरू हो गए। लेकिन मेरे भाइयों जो जिंदगी आखिरत की जिंदगी है, जो जिंदगी हमेशा हमेशा की जिंदगी है, जो जिंदगी असली जिंदगी है, वो जिंदगी मरने के बाद की जिंदगी है। अगर उस जिंदगी को हमने अपनी जिंदगी में, इस दुनिया की जिंदगी में रहकर कामयाब कर लिया है, कामयाब कर लिया है, तो याद रखिएगा हम कामयाब हो जाएंगे, कामयाब हो जाएंगे। हम अच्छी जिंदगी लेकर नेक अमाल के साथ अल्लाह तबारक व तआला के पास जाएंगे। लेकिन अगर हमने जिंदगी ऐसे ही गुजार दी और हम ऐसे ही अपने कारोबार में लगे रहे, मामलात में लगे रहे, अपनी तिजारत में लगे रहे, अल्लाह तबारक व तआला के नबी अल्लाह तबारक व तआला आपको तिजारत से मना नहीं करता, औलाद की रोजी कमाने से मना नहीं करता। लेकिन मेरे भाइयों ये जरूर है कि रोजी के साथ साथ, मामलात के साथ साथ, अपने बच्चों की परवरिश के साथ, अपने बच्चों की तरबियत के साथ में आपको अपनी आखिरत की तैयारी करनी। अगर आपने अपनी आखिरत की तैयारी नहीं की तो याद रखिएगा कि दुनिया का जो माल है, दुनिया की जो जायदाद है, वो सब की सब यही पड़ी रह जाएगी। सिर्फ अगर आपके साथ में जाएगा वो इंसान जो इस दुनिया के अंदर मोहब्बत दिखाने वाले, वो इंसान जो इस दुनिया के अंदर दौलत दिलवाने वाले हैं, पैसों में ताउन करने वाले हैं, एक वक्त ऐसा भी आएगा कि यही इंसान आपको दफन करके आएंगे, आपको कफन पहनाएंगे, गुस्ल करेंगे, अपने कांधों पे रखकर जनाजे को लेकर कब्रिस्तान जाएंगे और कब्रिस्तान ले जाकर कब्र के अंदर मनो मिट्टी के नीचे आपको छोड़ के आ जाएंगे। एक दिन याद करेंगे, 2 दिन याद करेंगे, 3 दिन याद करेंगे, उसके बाद में भूल जाएंगे कौन बाप था, कौन माँ थी, कौन खाला थी, कौन मामू था, कौन चाचा था, कुछ याद नहीं रहता। बस रस्में याद रहेंगी, तौर तरीके याद रहेंगे। कभी जिंदगी में खिदमत न की होगी, लेकिन जब वो मर जाएगा तो ऐसे ऐसे तरीके निकाल कर लेकर आएगा ये दुनिया का इंसान। लेकिन मेरे भाइयों याद रखिएगा, ये आप दुनिया के लिए कर सकते हैं और बाप के लिए अगर कुछ कोई इंसान कर सकता है, मरने के बाद में एक बाप ने अगर नेक औलाद छोड़ी होगी तो वो औलाद
اس کے لیے صدقہ جاریہ بنے گی۔ اگر اولاد ناکارہ چھوڑی ہوگی، اگر اولاد برائیاں پھیلانے والی چھوڑی ہوگی، اگر اولاد گندی چھوڑی ہوگی، تو یاد رکھیے گا یہی اولاد آپ کے لیے نقصان والی بنے گی۔ آپ یہ سوچیں، یہ غور کریں کہ ہمیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی کی ہے وہ اس لیے دی ہے کہ ہم اس دنیا کے اندر رہ کر ہم آخرت کی تیاری کریں۔ اگر کسی انسان کے دماغ میں، اگر کسی انسان کے دل میں یہ خیال پکتا ہے اور یہ سوچ آتی ہے کہ کل کو مجھے آخرت میں بھی جانا ہے، اللہ کی بارگاہ میں بھی کھڑا ہونا ہے، قبر کے سوال اور جواب سے بھی گزرنا ہے، اس اندھیری کوٹری میں بھی جانا ہے، تو یاد رکھیے گا گناہ کرنا چھوڑ دیں گے، نافرمانیاں کرنا چھوڑ دیں گے، زنا اور بدکاری کرنا چھوڑ دیں گے، عیاشیاں کرنا چھوڑ دیں گے، صرف ایک سوال رہے گا کہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، اور ہر سوال کا جواب ہوگا وہ اللہ جانتا ہے، وہ آپ کو چھوڑ دے وہ اس کی معافی ہے، لیکن یاد رکھیے گا جو گناہ آپ نے کیے ہیں، جو حقوق العباد میں یا حقوق اللہ میں کوتاہی آپ نے کی ہوگی، اس کی آپ کو سزا ضرور ملے گی۔ سزا کھانے کے بعد میں، سزا دینے کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ضرور جنت میں لے کر جائے گا۔ یہ انسانوں کا، خاص طور سے مسلمانوں کا یہ یقین ہے، لیکن سزا ضرور ملے گی۔ سزا کے بعد میں میرے بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جنت میں لے کے جائے گا۔ آج آپ سوچئے گا، غور کیجئے گا، چار چیزوں کو خاص طور سے دھیان رکھیے گا اور اپنا محاسبہ کیجئے گا، اپنا مراقبہ کیجئے گا، اپنے آپ سے معاہدہ کیجئے گا، شرط لگائیے گا، عہد کیجئے گا کہ نمبر 1 پر میں جب تک اس دنیا کے اندر رہوں گا گناہ نہیں کروں گا۔ روزانہ اپنے معمولات میں لے کر آئیے گا، روزانہ اپنے معمولات میں لے کر آئیے گا ان چار کاموں کو۔ نمبر 1 پر فرمایا امام غزالی رحمہ اللہ نے اپنی نصیحت کے طور پر ان چار باتوں کو فرمایا۔ صبح کے وقت مشارکہ یعنی معاہدہ کرے، اپنے آپ سے عہد کرے، روزانہ جب صبح کو اٹھے آنکھ کھلے بیدار ہو کہ آج کوئی گناہ نہیں کروں گا، آج کوئی گناہ نہیں کروں گا، اے اللہ تیری یعنی حقوق العباد اور حقوق اللہ کا بھی خیال کروں گا، نماز، واجبات، فرائض اور سنن کو پوری طریقے سے ادا کروں گا، کوئی نہیں چھوڑوں گا۔ یہ معاہدہ کرے، اپنے دل میں یہ ارادہ کرے اور پکا عہد کرے، اللہ کی بارگاہ کے سامنے اپنے آپ سوچے، تنہائی میں صبح اٹھتا ہے سوچے، اس کے بعد میں یہ بھی شرط لگا دے کہ اگر اس معاہدے میں کوئی کمی ہو جائے گی، اگر اس معاہدے میں کوئی کمی ہو جائے گی، گناہ ہو جائے گا، مثال کے طور پہ آج میں نے عہد کیا تھا کہ اللہ آج گناہ نہیں کروں گا، نمازیں نہیں چھوڑوں گا، آج فرائض نہیں چھوڑوں گا، حقوق العباد میں کوتاہی نہیں کروں گا، لیکن کوتاہی کر دی تو اب شرط لگا دے کہ اب میں تجھے اپنے نفس سے کہے تجھے سزا دوں گا اس کی۔ دوسرے نمبر پر ہر عمل کے وقت مراقبہ کرے کہ میں نے یہ عہد کیا تھا، کہ معاہدہ کیا تھا کہ جب تجارت کروں گا تو انصاف سے کروں گا، جب تجارت میں سامان دوں گا تو کوئی بے ایمانی نہیں کروں گا، تو یہ عہد کیا تھا، اے اللہ میں نے یہ عہد کرنے کے بعد میں تجھ سے دکان پر آیا تھا کہ آج ایمانداری سے سودا بیچوں گا، کوئی بھی چیز میں نافرمانی تیری نہیں کروں گا، یہ مراقبہ کرے۔ اور تیسرے نمبر پر رات کو سونے سے پہلے اپنا پورا محاسبہ کرے، اپنا پورا محاسبہ کرے، رات کو جب بستر پر لیٹے جا کر تو یہ محاسبہ کرے، آج میں نے کون کون سے گناہ کیے ہیں، کون کون سی خطائیں کی ہیں، کون کون سی عبادات میں کمی کی ہے، یا اللہ میں نے عہد کیا تھا لیکن میں پورا نہ اتر سکا۔ اس کے بعد میں چوتھے نمبر پر میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں یہ کام کرے کہ اپنے بدن کو سزا دے، اور سزا ایسی رکھے، ایسی سزا رکھے نہ تو بھاری ہو نفس پر اور نہ وہ کم ہو، کہیں ایسا نہ ہو۔ ایک واقعہ لکھا ہے سر سید احمد خان جو یونیورسٹی کالج کے بانی ہیں میرے بھائیوں، انہوں نے کالج کو ابتدا کی، ابتدائی زمانے کے اندر طلبہ کا یہ معمول تھا کہ تمام طلبہ کی یہ پابندی تھی کہ کوئی بھی طالب علم 5 وقتہ نماز نہیں چھوڑے گا، اگر کوئی نماز چھوڑتا ہے تو اس پر جرمانہ رکھا جائے گا۔ اور جرمانہ کیا تھا اس زمانے کے اعتبار سے انہوں نے 1 آنا جرمانے کا رکھا،
तो कुछ ऐसे साहिब सरवत लोग भी होते थे कि जुर्माने को देख कर कि थोड़ा बहुत तो बहुत से आदमी मालदार होते हैं, बहुत से गरीब होते हैं, तो कुछ साहिब सरवत बहुत अच्छे भी थे। तो उन्होंने क्या किया कि सारी नमाजों का 1-2 महीने पहले की नमाजों का कि नमाज तो हमें पढ़नी नहीं, सबका जुर्माना जाके एक साथ दफ्तर में जमा कर दिया। लीजिए हमारा जुर्माना, अब नमाज नहीं पढ़नी है हमें। तो जुर्माना कम था गोया कि उसके एतबार से, उस एतबार से, लेकिन बहरहाल अपने आप पे जुर्माना ऐसा रखे जिसको नफ्स बर्दाश्त करे कि आज अगर मेरे नफल छूटे हैं, कल को 10 नफल पढ़ूंगा, 8 नफल पढ़ूंगा, 5 नफल पढ़ूंगा। अमीर मुआविया रज़ी अल्लाहु अन्हु, मेरे भाइयों इस बात को सुनाने के बाद मैं बात खत्म करता हूँ। अमीर मुआविया सहाबी रसूल हैं, फरमाते हैं इनकी रोजाना तहज्जुद पढ़ते थे, पाबंदी के साथ में तहज्जुद पढ़ रहे हैं। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि नागा हो गया। जब नागा हो गया तो मेरे भाइयों इन्होंने तौबा और इस्तिग़फ़ार की, जैसा कि इन 4 बातों में अपने मुहासबा किया, अल्लाह से तौबा की और इस्तिग़फ़ार करते रहे। ऐ अल्लाह मेरी गलती हो गई, मेरी तहज्जुद आज ज़ाय हो गई। लेकिन मेरे भाइयों एक तरफ शैतान है, एक तरफ नफ्स है। शैतान ने आकर कहा कि नहीं मुआविया आप तहज्जुद में उठ जाइए। शैतान आया उठाने के लिए दूसरी रात कि क्यों उठ जाऊं, क्योंकि तू तो नमाज से हटाता है, तू तो नमाज से रोकता है, इसलिए उठ जाइए कि तुम कल तुम्हारी तहज्जुद ज़ाय हो गई थी, खत्म हो गई थी और तुम पूरे दिन इस्तिग़फ़ार करते रहे, रोते रहे। तुम्हारा वो अमल अल्लाह ताला को इतना महबूब हुआ कि ये अमल भी नीचा रह गया, इसलिए आपको बेहतर है कि आप तहज्जुद के लिए उठ जाइए। तो मालूम यह होता है कि शैतान भी ये चाहता है कि उसको ज्यादा काम न करने दे। जब वो नेकी पे ज्यादा आता है, उसको जब मालूम होगा कि यार 1-2 रकात की वजह से इसने तहज्जुद की 10 रकातें पढ़ी हैं, इसने 12 रकात नफल पढ़ी हैं, तो कल को वो आपकी आंख टाइम से खुलवाएगा और कहेगा नहीं जी आपको 3 बजे उठना है, और खड़े हो जाइएगा और नमाज पढ़िएगा। कहीं ऐसा रोना धोना हो और रोने धोने के बाद में तुम कहीं और कुछ इबादत ज्यादा न कर लो, इसलिए मुझे ज्यादा नहीं करने देती। बहरहाल ये जो बातें कही गई है, अल्लाह से दुआ करें अल्लाह तबारक व तआला इन 4 बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। तो आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।